تو اسلام اس معاملے میں بہت حساس ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی کیا ہے ٹھیک ہے, کیونکہ جب اللہ کا دین ہے پھر اس میں لچک نہیں ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا, اللہ نے کہا غور کر لو, اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو تمہاری مرضی. ابا اگر نہیں راضی اس پہ یا تمہارا کلچر قبول نہیں کر رہا. ہاں کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو واجب کے درجے میں نہیں ہوتے اور نہ اس سے کوئی شرعی حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی ترغیب ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں کوئی اگر کلچر کی رعایت میں چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر فتنے کا اندیشہ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری کو بڑھانے کا ارادہ کیا, مگر آپ نے فرمایا کہ عرب کہیں گے کہ یہ قبلہ ہی تبدیل کر دیا انہوں نے, یعنی اس کی عمارت بڑھا دی ہے, تو فتنہ پیدا ہوگا تو اس کو رہنے دو. یہاں اپنے کلچر کی رعایت کی ہے اس لیے کہ اس کا کوئی شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ طواف اب بھی حتیم کے باہر سے ہی ہوتا ہے. تو بیت اللہ 4 دیواری کا نام تو ہے نہیں, بیت اللہ تو نام ہے اس سمت کا, تو اس سمت کی طرف رخ کر کے نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں, طواف بھی ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اونچا بنا کے گئے تھے, عربوں نے اس کی بلندی کو کم کر دیا, اب آپ نے ارادہ کیا دوبارہ اونچا کروں گا تو عرب بگڑ نہ جائیں, تو کوئی بات نہیں وہیں چھوڑ دیا جائے, زیادہ اونچی عمارت نہ بنائی جائے. تو عمارت تو ڈبل بھی کی جا سکتی ہے, اس سے اوپر بھی لے جایا جا سکتا ہے, کم بھی کی جا سکتی ہے, لمبائی زیادہ بھی کی جا سکتی ہے, کم بھی. اس کا شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی حکمت مصلحت کا تعلق نہیں ہے. جبکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ کل 10 لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کسی کو بیٹا بنا لیا, بیوی کو طلاق ہو گئی, تو وہ خام خواہ میں فرض کر کے بیٹھ جائے گا یہ میری محرم ہے, حالانکہ محرم نامحرم کا اسلام کا ایک بنایا ہوا اصول ہے. اسلام اس میں کلچر کی مداخلت پسند نہیں کرتا, ورنہ آج ہر آدمی نے انٹیوں کو اپنی بہن بنا کے دوستی لگائی ہوئی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہم تو بہن کی نگاہ سے دیکھتے, جوان لڑکی ہے آپ کی کلی کے, آپ بیٹی بنا کے اس کو فری ہو رہے ہیں, مسافہ کر رہے ہیں. کل آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی جب نبی جب اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں کسی کو اور منہ بولی بہو بن سکتی ہے, تو ہماری یہ کلیگ ہماری بہن بن گئی ہے, بہن بنا کے فری ہوتے رہو. ظاہر ہے وہ بہن ٹھیک ہے, احتراماً اس کو بہن ہی کہیں, بہن ہی سمجھیں, آپ بول بھی دیا کریں آپ میری بہن ہے, میری بیٹیوں کی طرح ہے, میری بہن کی طرح ہے. لیکن اس سے اگر لا ہی پورا چینج ہو جائے کہ آپ نے چونکہ بہن بول دیا تو نکاح حرام ہو گیا, یہ تو پورا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا نا. کل اس سے عشق ہو گیا آپ کو, حقیقی بہن تو ہے نہیں وہ. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے شادی کر لوں, آپ کہیں میں تو بہن بول چکا ہوں, میں تو چوڑے میں آ گیا میں. اور یہ غیر مسلموں میں ہوتا ہے, میں نے یہ غیر مسلموں میں دیکھا ہے کہ جب کسی کو بہن بول دیا تو وہ اس کو غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں, اس سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے اس کو کیا بنا لیا ہے بہن. تو خام خواہ کی اپنے اوپر کیا ڈال دی مصیبت. کل دل بھی چاہ رہا ہے شادی کرنے کا تو اب وہ نہیں کرتے. تو اسلام نہیں مانتا اس چیز کو. اسلام کہتا ہے تمہاری حقیقی بہن جو ہے وہ حقیقی ہے, جو نہیں ہے وہ بہن بنانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, بنا لو, لیکن نکاح اس سے جائز ہے, پردہ بہرحال اس کا تم سے پردہ فرض ہے. تو احتراماً تو ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے تاکہ یعنی معاشرے میں خیر پھیلے. کوئی بوڑھی عورت کسی جوان کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہے تو کوئی نبی نے بھی تو منہ بولا بیٹا تو بنایا نا, اس پر تھوڑی اللہ نے پابندی لگائی. لیکن اب وہ وراثت میں بھی اس کا حق آنا شروع ہو جائے اور اس سے پردے کے, کیونکہ جب کسی عورت نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوگا. اب یہ نہیں کہ اس کی دوسری بیٹیوں سے آپ کا پردہ ختم, کہ جب یہ بیٹا ہے وہ بیٹی ہیں تو یہ وہ بہن بن گئی, یہ کیا بن گئے بھائی. تو جہاں شریعت کا حکمتیں فوت ہو رہی ہیں, مصلحتیں فوت ہو رہی ہیں, وہاں اسلام کلچر کو فالو کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جہاں کوئی حکمت فوت نہیں ہو رہی تو وہاں اسلام کہتا ہے بھائی اگر کلچر کو فالو نہ کرنے میں فتنہ ہے تو فتنہ زیادہ بڑی چیز ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں. تو کوئی بات نہیں, لوگوں کی رعایت میں آپ وقتی طور پر اس حکم کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں.